وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. پیارے نمازی بھائیوں، کوئی لمبا چوڑا درس نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمرے پہ گیا ہوا تھا. جمعرات کو تقریباً 1 ماہ سوا ماہ کے بعد میں واپس آیا ہوں، اور میری گاڑی جو ہے وہ جنید بھائی نے یہاں کہیں کھڑی کی ہوئی تھی. تو میں گاڑی لینے آیا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ بڑے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے. یہ دین کی محبتیں ہیں. بس یہ دعا کرو اللہ دین والا بنا دے، اور اللہ دین والوں سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے ہی اختصار سے آپ کا ذوق شوق توجہ اور محبت دیکھ کر میں چند گزارشات کر دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ دعا کروں گا. مبارک سفر سے واپسی ہو تو اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ میں پہلے ہی دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سمیت ہمارے گھروں میں ہمارے پیاروں میں جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے صحت یاب. اور مجھے بہت زیادہ شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میری بغل میں انڈین کہتے ہیں بغل میں، میرے پڑوس میں اتنی خوبصورت مسجد ہے، مجھے پتہ ہی. میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ مسجد بنائی، اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے، یہاں کے جو امام خطیب صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. بات شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور یہ جو میری بات ہے نا، یہ تھرمامیٹر ہے، یہ ترازو ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ شیخ صاحب یہ بتاؤ کہ کیسے پتہ چلے گا کہ دل میں ایمان ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ اور اللہ کا مقبول بندہ ہوں؟ تو اس کی ایک نشانی العلامۃ الاولی، العلامہ الاساسیہ، بنیادی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی زبان کی کیفیت دیکھا کریں، دل کی کیفیت دیکھا کریں، ہاتھوں کے اشارے دیکھا کریں، چال ڈھال اپنی دیکھا کریں. اگر آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوں، آپ پر ایک ہیبت طاری ہو جائے، سکتہ طاری ہو جائے، اور آپ کی زبان ہونے کے باوجود آپ گونگے ہو جائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ عبادت خانہ ہے. یعنی جب آپ گھر میں تھے اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی، دکان پہ تھے تو یہ کیفیت نہیں تھی. جیسے ہی آپ نے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ چکنے ہو گئے، آپ ہیبت زدہ ہو گئے کہ اس شہنشاہ کے دربار میں آ گئے، اس اللہ کے گھر میں آ گئے. اگر مسجد میں آ کر آپ کی حرکات و سکنات وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، زبان ہونے کے باوجود آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ذکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب بندے. مسجد میں آ کے کوشش کیا کرو کوئی بچہ آپ کو بلائے، اپنی طرف توجہ رکھا کرے، خاموشی سے بیٹھا کرے. یہ یقین مانے میں نے آپ کو تھرمامیٹر دیا. ہماری جو کانفرنسیں ہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کانفرنسوں میں اور جو کچھ میں مسجدوں میں دیکھ رہا ہوں، میں تو اللہ کی قسم ڈرتا بیان ہی نہیں کرتا. قوم خلاف ہو جاتی ہے، قوم گالیاں دیتی ہے، قوم بہت کچھ کرتی ہے، کردار کشی کرتی ہے قوم. اب تو اصلاح کرتے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے حوض کوثر پہ نبی اسلام کے سامنے جانا ہے.
سچی بات کھری بات ہم انشاءاللہ کریں گے سنیں گے. بس ایک دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے فجر کے وقت آنا ہے, ظہر عصر مغرب عشاء کے وقت آنا ہے. جب آپ اندر آ جائیں اللہ کے گھر آ جائیں خاموشی ہونی چاہیے, توجہ ہونی چاہیے. میں تو اپنے دروس میں کہتا ہوں کہ ایک ایک درس میں اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. کئی بندے اتنی ندامت سے بیٹھتے ہیں, شرمندگی سے بیٹھتے ہیں اور یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں یار نہ جانے اس کے بعد مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں, میں ماشاءاللہ درس دے رہا ہوں, ہمارے استاذوں کو حضرت قاری حافظ ارشد صاحب حفظہ اللہ وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے. ظاہر نصیب قاری صاحب کے لیے بھی دعا کریں, اللہ قاری صاحب کی محنتیں قبول کرے اور اللہ قاری صاحب کو علم و فضل والی زندگی نصیب فرمائے. تو آپ حضرت قاری صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں میں درس دے رہا ہوں, ایک درس دے رہا ہوں, آپ ایک درس سن رہے ہیں, لیکن جب میں درس دے کے فارغ ہو جاؤں گا آپ درس سن کر فارغ ہو جائیں گے. ہم میں سے کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا اس بندے نے ایڈے چج نہ درس سنے ہیں, اینے دھیان نہ درس سنے ہیں, اینی عزت دے کے درس سنے ہیں. فرشتے ہو ایدے نامہ اعمال چ ایک درس دا ثواب نہیں لکھنا, کم از کم ایدے نامہ اعمال چ 700 درساں دے برابر ثواب تحریر کرتے. یار ادھر میرے ال دیکھو جدوں مصیبتیں آتے ہو نا ادو اہمیت لے کے آیا کرو کہ میں ایک نماز کا ثواب لے کے کوئی نہیں جانا. ہماری جو حالت ہو گئی ہے بے باکی, اونچی بولنا, اشارے کرنا, جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں اللہ معاف فرمائے, یہ تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ شاید ہم کہیں ایک سے بھی محروم نہ کر دیے جائیں. تو یہ سب سے پہلی بات کیونکہ آپ کی مسجد بڑی خوبصورت ہے اور میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر کہ بغیر کسی اشتہار کے آپ اتنی محبت کے ساتھ تشریف فرمائے. میں ایک دعا کرتا ہوں جس سفر سے میں واپس آیا ہوں اللہ آپ کو یہ بار بار سفر مکہ ماشاءاللہ بڑا بار رونق ہے. جب میں کرونا کے دنوں میں پہلے گیا تھا نا 10% حاضری تھی, اب ماشاءاللہ میں آیا ہوں 70% کہہ لیں یا 65% کہہ لیں, 65% بیت اللہ کی آباد ہے, مسجد نبی بھی آباد ہے. ذرا دل سے ہو کر دعا کریں یا اللہ کرونا جہاں سے آیا ہے اس کو وہیں پہ دفن کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. میں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کے سامنے قرآن شریف کی 2 آیات پڑھی. یہ آیات نبی علیہ السلام بڑے بڑے اجتماعات میں پڑھتے تھے, جمعے کے اجتماعات میں پڑھتے تھے, عیدوں کے اجتماعات میں پڑھتے تھے. یہ جو میں آپ کو ترجمہ سنانے لگا ہوں آج کا درس پورے دین کا خلاصہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے, نبی علیہ السلام کی 23 سالہ سیرت کا خلاصہ ہے. توجہ سے آپ نے سننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا, وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اپنے رب کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی. یعنی جس بندے نے 3 کام کیے وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے یہ 3 کام نہ کیے, تینوں میں سے ایک نہ کیا, وہ بندہ ناکام ہو گیا. بھائی جان یہ موٹی سی بات ہے. میں کسی بندے کو کہتا ہوں یہ کامیاب ہے, چانسز ہیں کہ وہ بندہ ناکام ہو سکتا ہے. حضرت استاذ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ شیخ صاحب کامیاب ہے, چانسز ہیں کہ وہ بندہ ناکام ہو سکتا ہے. آپ میں سے کوئی عزت والا کہے کہ جی فلاں بندہ کامیاب ہے, چانسز موجود ہیں کہ وہ بندہ ناکام, لیکن جس کو اللہ قرآن میں کہے یہ کامیاب ہے. بھئی ہم نے اللہ کے کاغذوں میں کامیاب بننا ہے. یار میں کہتا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ میرا بس چلے گا تو یہ جملہ میں آپ کے ماتھے پہ لکھ دو, دوڑ لگا دو. ہم نے اللہ کے کاغذوں میں کامیاب بننا ہے, ہم نے قرآنی کامیاب بننا ہے, ہم نے وحی والا کامیاب بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کامیاب انسان وہ ہے جس کے اندر 3 خصلتیں ہیں. کتنی؟ اپنے پروگرام ترجمہ کلاس بناؤ, حدیث کلاس بناؤ,
مجھے بھائی جان نے بتایا، مجھے اور خوشی ہوئی ہے کہ ظاہری طور پہ بھی مسجد بڑی خوبصورت ہے اور معنوی طور پہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ مجھے بھائی جان بتلا رہے تھے کہ شاہد صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ ہماری اس مسجد میں فجر کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی ہے۔ سلوٹ کرتا ہوں کہ انتظامیہ کو، مجھے نہیں پتا اس کے صدر کون ہے، سیکٹری کون ہے، امام کون ہے، خطیب کون ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جی یہی مسجدوں میں کرنے والے کام ہے جی۔ اور پوری دنیا میں یہاں ظاہر ہے یوٹیوب پہ میرا درس جائے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں کہتا ہوں جو کسی مسجد کا صدر ہے، جو کسی مسجد کا جنرل سیکٹری ہے، ناظم مالیات ہے، خزانچی ہے، اللہ کے بندو مسجدوں میں ترجمہ کلاس ضرور قائم کرو، لازمی مساجد میں ترجمہ کلاس قائم کرو۔ ماشاءاللہ یہ ہیں اثر کرنے والے کام۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کامیاب انسان میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ کتنی خصلتیں جی؟ بس یہ 3 خصلتیں سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کر کے۔ پہلی خصلت فرمایا اللہ پاک نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ سادہ معنی پتہ کی؟ ادھر دیکھو اللہ کا قرآن آتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا اندر دھو لیا، دنداں تے برش پھیری جانا ہے، منہ تے کریمہ لائی جانا ہے، تے کرم والیا کدی اندر مانجا مارے ہی نہیں۔ 20 سال تو جاڑے لگے نے، 10 سال تو جاڑے لگے نے، اینی گل لے کے بیٹھا ہے، نو نو تانے مارنا ہے، بھراواں نو تانے مارنا ہے، بھیڑاں نو تانے مارنا ہے، اینے جاڑے ماڑے اندر لگے نہیں۔ جتنی مرضی مہنگی پیسٹ استعمال کرنا ہے تینوں تو کوئی نہیں فائدہ ہونا۔ میرے پیارے بھائی آپ پرفیوم استعمال کریں، کریم استعمال کریں، عطر استعمال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کو بھی پاک کرو، اندر کو پاک کرو۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر دیا، اپنے اندر کو پاک کر دیا۔ سب سے پہلے عقیدے کا تزکیہ چاہیے۔ کس کا تزکیہ؟ کہ بندہ شرک سے پاک ہو، اونچی بولے بدعت سے پاک ہو۔ اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کرو الحمدللہ آپ لوگ شرک سے بھی پاک ہو، الحمدللہ آپ لوگ بدعت سے بھی پاک ہو۔ میں تے اکثر ہے گل نہ ہوگا اللہ کو کوئی دعا تسی قبول کروانی ہوئے نا تے اللہ کو پتہ کی کیا کرو، یا اللہ میرے عمل چ کوتاہی ہے نہیں ہے لیکن اللہ مینوں رد نہ کری، کیوں؟ یا اللہ میں تیری توحید اندر شرک دی امیزش نہیں کرتا تے تیرے نبی دی سنت اندر بدعت دی امیزش نہیں کرتا۔ موحد بندہ تے متبع سنت بندہ رب انہاں بڑا پیار کرتا ہے۔ اے گلاں کہہ کے اپنے مالک دے کھڑے پہ جاؤ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ بھئی سب سے پہلا تزکیہ ہے تزکیہ نفس، عقیدے کا تزکیہ، اور دوسرا تزکیہ کیا ہے کہ انسان اپنے سینے کو حسد سے پاک کر لے، نفرت سے پاک کر لے، بغض سے۔ ہم شرک سے پاک ہیں، بدعت سے پاک ہیں، لیکن گھروں میں چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں۔ معافی کی رفتار بڑی سلو ہے ہماری، معافی کی رفتار 140 پہ لے جائیں۔ جب ہم مکے سے مدینے جاتے ہیں تو وہاں لاؤ کر دیا انہوں نے، اسپیڈ کتنی کر دی ہے؟ 120 نہیں، میاں وار پاؤں 140۔ خوشی کی زندگی جینا چاہتے ہیں نا تو جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں رہ کر معافی کی سپیڈ 140 کر دیں، اللہ خوشی کے سارے دروازے ہی کھول دیں۔ تو اگر ہم بریکیں لگا کے رکھیں گے نا تو پھر بڑی بڑی خطرناک بیماریاں ہمیں برباد کر دے گی۔
عقیدہ پاک ہونا چاہیے، سینہ پاک ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ انسان کا پیٹ پاک ہونا چاہیے۔ بھئی ہم نے کرائے کے مکانوں پہ دھکے کھا کے چلے جانا ہے، مزدوریاں کر کے چلے جانا ہے، ہم نے مقروض مر جانا ہے، لیکن ہم نے اپنے پیٹ میں حرام جانے دینا نہیں۔ میرے بچوں یاد رکھنا، دیکھا دیکھی لوگ حرام کھا رہے ہیں نہ، میرا بیٹا حرام نہیں کھانا، 10,000 روپے گزارا کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ، 15,000 روپے گزارا کر کے دکھانا ہے۔ بابا جی میں سلوٹ کرتا ہوں اگر آپ نے اپنی بیٹی کو حرام نہیں کھلایا، میں سلوٹ کرتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا۔ عزت دار خوش نصیب ہے، کسی اولاد پر کسی باپ کا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنی اولاد کو عقیدہ دیا ہو اور اپنی اولاد کو رزق حلال دیا ہو۔ تو میرا ابا تو سارے لیے کی کیتا ہے، تینوں نماز ملی ابے کی وجہ تو عید ملی ابے کی وجہ تو، تیرے باپ نے لوگوں دیا گالاں کھادیاں، لوگوں دیا جھڑکاں کھادیاں، تینوں حرام نہیں کھوایا۔ تو میرے پیارے بھائیو، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے عقیدے کا تزکیہ کر لیا، سینے کا تزکیہ کر لیا، پیٹ کا تزکیہ کر لیا۔ دنیا انی ہو گئی ہے پیسے پیچھے، انی ہو گئی ہے پیسے پیچھے۔ اے جمعے میں کروں دا واقعی بیان کرنا ہے انشاءاللہ کمال آباد۔ میں تو دساں گا، میں سفر کر کے آیا، میں حیران ہوں کہ لوگوں کو فکر ہی کوئی نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، کوئی دھی غلام کرتا پھرتا ہے، کوئی دھی کا پردہ لاتا پھرتا ہے، کوئی بہن کا پردہ لاتا پھرتا ہے۔ آ سٹوراں دے اندر ابھی لو جو تہاڈی صورت حال ہے، نہ غیرت نہ حلال نہ حرام، نہ کوئی دین نہ کوئی اسلام، بس پیسہ پیسہ۔ جیب تو سوچ شروع ہوتی ہے، پیڑ تے ختم ہوتی ہے، پیڑ تو شروع ہوتی ہے، جیب تے ختم ہوتی ہے، سوچ ہی اور کوئی نہیں۔ دلوں کے دعا کرو مالکا حلال نہ ضرورتاں پوریاں کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن۔ اے دعا نہیں چھڑی، تسی سمجھتے ہو کہ مقروضہ نہیں پڑھنی ہے نا۔ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ ذکر اذکار تے کافی کچھ لکھتا رہنا، میں ماشاءاللہ اس نتیجے تے پہنچیا جیڑا بندہ دو کام کرے، کنے کام؟ مسیطیں اور لگا لوے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کہے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں مال کا سوال کرتا ہوں تو تجھ سے کرتا ہوں، فضل مانگتا ہوں تو۔ مسجد میں آتے جاتے دعا پڑھ لیا کریں اور چلتے پھرتے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھتا رہے۔ اگر اس کا رزق ساتویں زمین کی تہ پہ بھی ہوگا، اللہ وہاں سے بھی اٹھا کر اپنے بندے کو عطا کر دیں گے۔ اور چوتھی بات، یہ 14 فروری کے حوالے سے، بھائی جس بندے کا تزکیہ نہیں ہے نا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ناکام ہے، چاہے وہ 10 کروڑ کی کوٹھی میں رہے۔ جس بندے کا سینہ پاک نہیں ہے وہ ناکام ہے، جس بندے کا پیٹ پاک نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ چوتھی بات سن لے، جس بندے کی نگاہ پاک نہیں ہے، شہوت والی نگاہ ہے، نجائز تعلقات ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ خوشگپیاں کرتا ہے، وہ بھی عرب کے بدوؤں سے بدتر زندگی بسر کرتا ہے، اس کو قرآن کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو نبی سلطان علیہ السلام کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی جان بغیرت بندے کا دین نہ کوئی تعلق نہیں۔ اب میرے بزرگ بیٹھے نے، حضرت آئی صاحب بیٹھے نے، تسی انہاں بزرگاں کو پوچھ لو، اے 14 فروری ہے، کل جوان بچیاں میسج کرنے نے، بچیاں نو پھول لینے دینے نے، 50-60 سال پہلے اسی تصور بھی کر سکتے سب کوئی اٹھ کے کسی بھی جوان دھی کو پھول دے؟ اے جے ماں باپ دیاں غفلتاں، 70% ماں باپ دیاں غفلتاں نے، 30% ایسے بھی ہیں کہ ماں نے بڑی کوشش کی ہے، باپ نے بڑی کوشش کی ہے، پر یہ بدبختی سے باز نہیں آیا، 2 نمبری سے باز نہیں آیا۔ لیکن 70% ماں باپ کی غفلتیں ہیں۔ جب ہم کارٹون دکھلائیں گے، ڈرامے دکھلائیں گے، جب ہم اس طرح کی سستیاں کریں گے تو پھر یہ شرمندگی کے دن ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ شہوت پرست بندہ
بندہ، ہوس پرست بندہ، دیکھیں اللہ نے آپ کو نکاح کا رستہ دیا ہے، 1 نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اگر کوئی عورت سمجھتی ہے اس بندے کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، اللہ نے اس کو خلے کا حق دیا ہے، نجائز طلاق کا حق نہیں دیا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عورت یا کوئی مرد زنا کرتا کرتا مر گیا، اللہ پاک اس بدبخت کو جہنم میں آگ کے تندور میں پھینکیں گے اور وہ بدبخت جہنم کے آگ کے تندور میں جلتا رہے گا. اگر کوئی بندہ یہود و نصارہ کے منہ پہ تھپڑ سیر کرنا چاہتا ہے نا، یہود و نصارہ کی ساری سازشیں ناکام کرنا چاہتا ہے، بس وہ اپنی نگاہ میں حیا پیدا کر لے. اس نے یہودیت کو بھی ناکام کر دیا ہے، اس نے اللہ کی قسم عیسائیت کو بھی ناکام کر دیا. اس وقت یورپ اور یہود و نصارہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارے جوان بچوں کی آنکھوں میں حیا نہ رہے. ہوں تو اونج بھی حیا کوئی نہیں رہا کہ چھوٹے بڑے کا بھی حیا کوئی نہیں رہا. اب میں دیکھا کئی چھوٹے بھرا انج بولتے ہیں بڑے بھراواں دے نال، خدا دی قسمیں شرم آتی. یہ نتیجے ہیں غفلتوں کے. بس یہ دعا کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو پاکیزگی والی زندگی نصیب فرمائے، طہارت والی زندگی نصیب فرمائے. فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس بندے نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا. سارے بولیں. اور میں نے تزکیے کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ عقیدہ پاک کر لیا، سینہ، پیٹ اور نگاہ. انشاءاللہ سینہ پاک ہوگا، نگاہ پاک ہوگی تو جو آنکھ دیکھتی ہے وہی بولتی ہے، سینے میں جو ہوتا ہے وہی زبان سے باہر نکلتا ہے. نگاہ کو اور سینے کو پاک کرنا تمہارا کام ہے. اللہ کہتے ہیں تمہاری زبانیں میں خود ہی پاک کر دوں. آپ کپ میں جو ڈالیں گے وہی نکلے گا. دودھ پتی ڈالیں گے دودھ پتی نکلے گی، پٹرول ڈالیں گے پٹرول نکلے گا، کپ میں پانی ڈالیں گے پانی نکلے گا. جو یہاں ڈالیں گے وہی یہاں سے نکلے گا، جو آپ دیکھیں گے وہی یہاں سے نکلے گا. زبان کی آوارگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. ہماری نگاہ آوارہ دیکھتی ہے. جب انسان شہوت والے پروگرام دیکھتا ہے تو پھر وہ شہوت والی باتیں کرتا ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں تزکیہ نصیب فرمائے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. چٹی چادر تے پھلاں والی، چٹی چادر تے پھلاں والی، اینو داغ نہ لاویں جنیا، روز قیامت پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا. جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، عیسیٰ موسیٰ چپ کر جاون تے لمیاں داڑیاں والے. میرے ساتھی آنے سن 14 فروری دے حوالے دے نال کچھ دسیو، 100 گلاں دی ایک گل سن لو. گلاب دے پھول چوں خوشبو کڈ لو، پتیاں دے پلے کچھ رہندا. مسلمان بندے جو حیا کڈ لو، رب دی قسم دے پلے کچھ نہیں رہندا. حاجی صاحب جڑے میرے لوگ آندے نے نا کہ دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، میں تے اللہ دے فضل نال گلاں کرنا سیدھیاں. میں نہ رب نے کبھی بغیرتاں دیاں بھی دعاواں سنیاں. تھی تیری بغیرتی کرے، پت تیرا بغیرتی کرے، آپ تو بغیرتی کرے تے کبھی تیرے سر چ جو نہ رنگے، بغیرتاں دی بھی رب سنتا ہے. جا جا کے آپ تک حیا پیدا کر، لب بعد چو کھولے گا اللہ دا عرش پہلے ہل جائے گا. فرمایا حیا والا نوجوان، ان اللہ تعالی لا یعجب عن شاب لا سبوۃ فی، جس نوجوان دی اکھ اندر حیا ہے وہ افغان آباد دیاں گلیاں چ چلدا ہے، وہی چال ویکھ کے اللہ رشتے مسکرا پیندے نے.
پتر آئی تے عمر اپنے آپ کو سنبھالن دی کہ ہن تو پورے زوراں چ بابا بھی نہیں تینوں پوچھ سکتا، بڑا بھرا بھی نہیں تینوں پوچھ سکتا ہے، مہنگا موبائل ماشاء اللہ تو جیب چ پایا ہے، نیٹ کا کنیکشن تیرے کول ہے، یہ سارے کچھ کے باوجود جے تو تے نیکی پھیلائیں، دین پھیلائیں، اللہ کو ڈریں، تنہائی پاک رکھیں، پھر تو زمین تے چلے گا، اللہ تبارک و تعالی عرش برین تے ویکھ کے تینوں خوش ہون گے تے تیری رحمتاں دے سارے دروازے کھول دیں گے۔ بس ایک دعا کرو، اللہ پاک ہم سب کو تزکیہ نصیب فرمائے۔ لو جی 2 باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی توجہ سے سن لیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، آنکھ کو پاک کر لیا، سینے کو پاک کر لیا، پیٹ کو پاک کر لیا، عقیدے کو پاک کر لیا۔ اللہ یہ پاکی نصیب فرمائے۔ دوسرا عمل وذکر اسم ربہ فصلی، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ سنو نمرہ مسجد میں آنے والوں، افغان آباد میں آنے والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ اور دوسری خوبی وذکر اسم ربہ فصلی، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو غمی میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، امیری میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، غریبی میں بھی اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہتا ہے الحمدللہ، سارا کچھ ہی کھانے کے لیے ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ بیماری ہے، تکلیف ہے، کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں تو یہ اکثر بات کہتا ہوں، ادھر دیکھو یار، اللہ نہ کرے بہنوں کو طلاق ہو جائے، بیٹی کو طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کو چوٹ لگ جائے، اللہ نہ کرے آپ کے گھر کی چوری ہو جائے، اور یہ جو حالات آپ کی زندگی میں آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرا ذکر کتنا کیا ہے، ایسے مینوں بلایا کہ میں تو مینوں چیتے کنا رکھیا ہے۔ سدا بیماری نہیں جے، سدا صحت نہیں جے، سدا تنگیاں نہیں جے، اے مڑ مڑ کے جڑے حالات ہوتے ہیں، اللہ تواڈے اندر دے جذبات دیندا ہے کہ جدوں فلانا دکھ میرے بندے تے آیا سی، ادوں میرے بندے نے مینوں کی آکھیا سی، ادوں نے مینوں کی کہہ کے آواز ماری سی، ادوں قبراں تے ڈگدا سی، تویزاں اگے ڈگدا سی، واہ ویلا کردا سی یا میری حمد کردا سی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا اندر صاف کر لیا، غمی میں، خوشی میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، امیری میں، غریبی میں۔ نظر کمزور ہو گئی، زبان کمزور ہو گئی، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ رضیت باللہ۔ اور یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، تو کدی او دے دارے اتے آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں، انہیں بخش دیتے پنگی کہ چور بندیا، یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ اب میرے ایک ساتھی ہے نا کاری صاحب، کاروبار نو نظر نہ لگے، جوانی صحت نو نظر نہ لگے، دھیاں پتراں نو نظر نہ لگے، کو اج دم دسیا جی، کوئی وظیفہ دسیا جی، کان کھولو میرے نال دیکھو، گل موکی جی، میں انشاءاللہ دعا کر لگا۔ آخری تینوں کل، آخری قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب تے قل اعوذ برب اے پڑھن اندر ناغا نہ کرے آجے،
آخری تینوں کل جڑے نے نا ادھر ویکھو، اے فجر تو بعد بھی 3 دفعہ پڑھو، مغرب تو بعد بھی 3 دفعہ پڑھو، رات کو سون لگے بھی 3 دفعہ پڑھو، ظہر تو بعد عصر تو بعد بھی 1 دفعہ پڑھو، تے دکان تے بیٹھے بھی پڑھتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جننے بھی ذکر اذکار کرتے ہو نا، شیطان جادو تے نظر بد تو بچن واسطے ادھ نالوں بہتر وظیفہ اللہ نے میرے تے نازل ہی نہیں کیتا۔ ماشاءاللہ حضرت حافظہ بھی تشریف لے آئے نے، یار بڑے ذوق شوق والے بندے ہوئے تو پورا جلسہ بنا چکے ماشاءاللہ۔ اللہ حافظہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے۔ لو جی ماشاءاللہ 2 باتیں ہو گئی ہیں، ایک تے تزکیہ اور دوسری بات ٹھڈا لگے، بیماری آئے، وعدہ گھاٹا ہوئے، سارے بولو واہ ویلا کرنا، ہولی بول دیو خیر، واہ ویلا کرنا، چھلا کڑا دھاگا پاؤنا، لا چھلا تھا ولا کڑا تھا ولا دھاگا تھا ولا بابا تھا، ہاں ہی کلو ہاں دکانداری۔ میں تے پورے ملک چ، میں ہوں سعودیہ بھی ماشاءاللہ جمعے پڑھا کے آیا، تقریرا کر کے آیا، میں تو اتنے بھی کہہ آیا بھائی لا چھلا تھا ولا کڑا تھا ولا دھاگا تھا ولا بابا تھا، ہاں ہی کلو ہاں دکانداری۔ اللہ دی قسمیں تانوں لٹ دے پے جے، خود قرآن دیا دعاواں یاد کرو، حافظہ بیٹھے نے خود نبی پاک دیا دسیاں دعاواں یاد کرو، اے چھلیاں کھڑیاں دھاگیاں چوں باہر نکلو۔ یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، تو کدی او دے دارے اتے آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں، انہیں بخی دیتے پنگی اے چور بندیا، یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، غمی وچ خوشی وچ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، غمی وچ خوشی وچ اذکار پڑھ لے، ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے۔ کئی بندے نا ذکر چیک کرتے ہیں، پتہ میرے کی کہہ گے السلام علیکم بھائی السلام، شیخ صاحب بھی پڑھائی دے کے گئے ہوں چیک کی ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ ذکر چیک کرنا نہ میرے بھائی، ڈاکٹر دی دوائی چیک کر لو، حکیم دی کڑی چیک کر لو، ذکر نہیں چیک کرنا۔ اور جس اللہ نے تینوں بغیر دوائی تو بیمار کیتا ہے، مینوں وہ عزت دی قسم ہے، وہ تینوں بغیر گولیاں تو شفا بھی دے سکتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب انسان جے جنہیں اپنے آپ دا تزکیہ کر لیا، تے غمی اندر خوشی اندر امیری اندر غریبی اندر صبح اندر شام اندر ٹھڈا لگا پھر بھی بلندی چڑھیا تد بھی اللہ پاک دا ذکر کرتا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ذکر والی زبان نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ تسی اپنے بستر تے جا کے سونا ہے۔ کئی بھائی آندے نے بزرگ آندے نے شیخ صاحب نیند نہیں آتی، جنی دیر تک تو نیند نہیں آتی، آیت الکرسی پڑھ کے سورہ بقرہ کی آخری آیتاں پڑھ کے آخری کل پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھتے رہو، اللہ تمہیں سونی تے ٹھنڈی مٹھی نیند بھی عطا کرے گا، کہ اللہ پاک تواڈے بستر تے گھر نوں رحمتاں تے برکتاں دا خزانہ بنا دے۔ میں ماشاءاللہ وظیفہ بڑے بڑے مریضاں نوں دسیا جنہوں رات نوں نیند نہیں سی پیندی، میں کہا سمجھ کے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 دی تسبیح انشاءاللہ بعد چوں پوری کرے گا، اللہ تینوں ٹھنڈی مٹھی نیند پہلے عطا فرما دے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا جس بندے نے تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے اللہ کا ذکر کر لیا، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھتا رہا۔ بھائی نماز پڑھتے رہا کرو، بے نماز بندہ کاسے جوگا نہیں جے۔ میرے نوجوانوں نماز پڑھتے رہا کرو، سب سے ضروری نماز یہ فجر کی نماز ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں ہے وہ عرب کے بدووں سے زیادہ جاہلانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رات کو 3 بجے اپنے بستر پہ لیٹتے ہو، 12 بجے اپنے بستر پہ لیٹتے ہو، فجر کی نماز اپنے اوپر لازم کرو، بچوں کو اٹھاؤ، بچیوں کو اٹھاؤ۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں ہے اس گھر میں برکت نہیں، اس گھر میں صلح صفائی نہیں، اس گھر میں شفا نہیں۔
کیسا وہ خوش نصیب باپ ہے، آخری جملے سن لو، کیسا وہ خوش نصیب باپ ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، جوان بچی، سردی کا موسم ہے، ٹھٹھرتے ہوئے پانی سے اس نے وضو کیا ہے، تہجد کے نفل پڑھے ہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے، اور ساتھ اس نے کہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے پاپا کو بھی معاف کر دے، میری ماں کو بھی معاف کر دے۔ اگر اپنے مرنے کے بعد ایسی بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ کی قسم غم نہ کرنا، قارون کے خزانے بھی تیرے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے بیٹے چھوڑ کے جاؤ، ایسی بیٹیاں چھوڑ کے جاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں کئی گھرانے ایسے ہیں 9 بجے تک، 8 بجے تک کوئی اٹھتا ہی نہیں گھر میں۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے قاری صاحب والدین دے حقوق بیان کریو، میرا بچہ نا میرے نال بدتمیزی کرتا ہے۔ میں کہا کیوں کرتا ہے؟ ادھر دیکھو، میں کہا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب میرا پوت جوان آ، جدو میں صبح فجر ٹائم اٹھانا وا نا نہیں اٹھتا، میں بار بار اٹھانا وا تو مینوں گھور کے ویندا ہے تو میرے ہتھی پہن کی کوشش کرتا ہے۔ شکر نہیں کرتا تینوں اٹھان والا باپ گھر چ گیا، اٹھان والی ماں گھر چ گئی ہے۔ پترا جدن ٹر گیا نا تینوں ادن پتہ لگے گا یہ باپ کڈا وڈا نور سی تے کڈا وڈا دیوا سی۔ جن گھروں میں نمازی باپ نہیں ہے، پورے کا پورا ٹبر بے نماز، بچیاں بے نماز، بچے بے نماز۔ جس گھر میں ایسی ماں نہیں ہے، اللہ کی قسم پورا گھر بے نماز۔ کہاں گئی وہ مائیں جو فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے یاسین پڑھ لیتی تھی، منظر پڑھ لیتی تھی، دعائیں پڑھ لیتی تھی؟ دعا کرو ہمارے اباء و اجداد میں جتنے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبریں نور سے منور فرمائے۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس نے عقیدہ پاک کر لیا، سینہ پاک کر لیا، پیٹ پاک کر لیا، اور اپنے آپ کو شہوتوں سے پاک کر لیا۔ غمی میں بھی اللہ کا ذکر، خوشی میں بھی اللہ کا ذکر، اور جو اللہ کے سامنے نمازی بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اللہ کے ذمہ لازم ہے جب اس کو موت آئے گی اللہ پاک اس بندے کو اپنی جنت کا مہمان بنا دے گے۔ بھائی نمازی نہ بڑا بڑا جی، بھائی نمازی ہونا بڑے بڑے شان دی گل جے، مقام دی گل جے۔ ادھر ویکھو جوانو، نمازی دا مذاق نہ اڑایا کرو یار، ایویں نمازی نو بےزت نہ کر دیا کرو، ایویں نہ کہہ چھڈیا کرو تینوں بھی فائدہ نمازاں دا۔ کئی بڑے جذباتی ہوندے نے۔ مسند احمد بن حنبل سے کہ میں صحیح حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی فلاں بندہ دن کو نماز پڑھتا ہے، یصلی باللیل ویسرق، یصلی بالنہار ویسرق اللیل، دن نو نماز پڑھتا ہے رات کو چوری کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی گل نہیں، اینو نماز پڑھن دیو، ایک ویڑا آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس نماز دی برکت دے نال چوری چھڈن دی انہوں توفیق عطا فرما دے گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے نہ لگایا کرو، یہ نماز بنیاد ہے۔ اچھا سانو کدی نہیں کسی نے گل دسی، ڈاکو ایڈا بھیڑا نہیں، قاتل ایڈا بھیڑا نہیں، شرابی ایڈا بھیڑا نہیں، زانی ایڈا بھیڑا نہیں، جواریہ ایڈا بھیڑا نہیں جیڈا بھیڑا بے نماز۔ حافظ ابن قیم دی کتاب الصلاۃ پڑھ کے ویکھ لو، کسی بھی امام دی کتاب چک کے ویکھ لو، انہوں نے لکھا ہے ڈاکو نالوں، شرابی نالوں، زانی نالوں، جواری نالوں سب نالوں زیادہ بھیڑا بندہ ہوئے جڑا پکا بے نماز۔
دعا کرو اللہ پاک ہمیں سچی نماز کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں تزکیہ نصیب فرما، اللہ ہمیں ذکر نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نماز نصیب فرما۔ ایک ساتھی کہہ رہے تھے شیخ صاحب کی جو آپ نے جمعے میں اس دفعہ اشعار سنائے ہیں وہ درس میں بھی سنا دینا، چلو میں آپ کو اشعار بھی سنا دیتا ہوں۔ دعا کرو اللہ مکے مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ اور پورے جگ دی ترتیب ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے ایسا مطلب ہے ساری دنیا ایک پاسے ہوئے تے مکہ مدینہ، ساری دنیا مل کے بھی مکے مدینے دے کٹے کا بھی مقابلہ کر سکتی، اور سارے جگ دی ترتیب ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں، ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سیاہی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے پورے جگ دی ترتیب ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے کوئی نال کواڑے بت بن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے، اور کوئی نال کواڑے بت بن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے، قل جا الحق دے اشارے تھیں بت توڑ گرانا، ایک پاسے حضرت عربی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت بنے سن تو انہوں نے کہا ابراہیم اے کنے بت توڑے نے؟ کہ حضرت نے فرمایا سی بل فعلہ کبیرہم، یہ کام انہاں دے بڑے نے کیتا ہے۔ تے نبی پاک جدوں مکہ فتح ہویا تے نبی پاک نالے بت بنی جا رہے ہیں تے نالے قرآن دی آیت پڑھتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور کوئی نال کواڑے بت بن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے، او قل جاء الحق دے اشارے تھیں بت توڑ گرانا، ایک پاسے سولی دا ہلارا، ایک پاسے کربل دا نظارہ، ایک پاسے رب نفسی آوازہ، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے اودیاں جگ وچ تھماں پئیاں نی، سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نی، اودیاں جگ وچ تھماں پئیاں نی، سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نی، کوئی قوم دے حق بد دعا منگدا ایتھے سینے نال لانا، ایک پاسے سارے جگ دی ترتیب، ایک پاسے ساڈا عرب سہانا۔ اللہ تعالیٰ مکے دی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مدینے دی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بندے دی بہت سیانے میں سارے کو گڈی لے گیا یہ ماشاءاللہ ایڈے سونے درس دا اہتمام کر چھڑیا ہے۔ اللہ پاک کے محبتاں قبول فرمائے، جن نے اتنے کٹھیاں کیتا اللہ مکے کٹھیاں کر، سارے نہ بولے ہو کہ سچی مجھے نہ ٹوٹو، جن نے اتنے کٹھیاں کیتا اللہ مدینے بھی کٹھیاں کر، اللہ اپنی رحمت نے کٹھیاں کر دے۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تے لکھ بنا مولا، ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے، لوکی جاندے نے چار چفیرے دے، تے بابا نشے نے اتھے صبح سویرے دے، ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، بڑا ایک تے لکھ بنا مولا، ایڈیو پیپسی کولے اس کام دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، اللہ زمزم نصیب کر۔ آج کل تے وہ کولر بھی انہوں ہو چکے ہیں کہ وہ گلاس بھی اٹھائے نے،
چھوٹیاں بوتلاں چج کرنا بڑے پروٹوکول نال زمزم دیندے نے اللہ تعالی نصیب کرے ایڈیو پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے میرے وقت دے ہنجو تھا تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا اے جڑے مسجد نبی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اوتھے کملے وانگ رلا مولا اللہ پاک اس مسجد کو قیامت تک آباد ایدیاں رونقاں دوبالا فرما سانو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما سارے ساتھی یقینا دعا کرو کبے سجے نہ ویکھیو اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما ساڈے نوجواناں نو حیا عطا فرما اور اللہ پاک سانو اسلام تے زندہ رکھ کے ایمان والی موت نصیب فرما جی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال جتوں تک میری آواز جا رہی ہے انہاں نو زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا اللہ انہاں نو مکے دی حاضری نصیب فرما مدینے دی حاضری نصیب فرما بیت اللہ دی عمرے نصیب فرما مسجد نبوی دی نمازاں نصیب فرما صفا مروہ دی سائی نصیب فرما عرفات دی حاضری نصیب فرما اے میرے اللہ بچے جوان بوڑھے بیٹیاں بہناں ماواں جنہیں بھی محبت دے نال آئے نے اللہ انہاں دا مکے جانا آسان فرما مدینے جانا آسان فرما اے میرے اللہ ساڈی اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اتھوں دی ترجمہ کلاس نو اللہ آباد فرما ترجمہ کلاس دی رونق دوبالا فرما امام خطیب انتظامیہ اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما اے میرے اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما سارے دعا کرو اللہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کر اللہ معذوری تو محفوظ فرما اللہ معذوری تو محفوظ فرما اللہ تیاں پتراں دی محتاجی تو بھی محفوظ فرما اللہ پتر دمی تے حیا والے دمی اللہ پتر دمی تے ادب والے دمی اللہ بچیاں نو نمازی بنا بچیاں نو نمازی بنا اللہ سانو ذکر فکر والا انسان بنا اللہ سانو اپنا اندر دھون دی توفیق عطا فرما اللہ سانو جاڑے ماڑے لاؤن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرما ایجنسیز دی حفاظت فرما ساڑے افسران دی حفاظت فرما اللہ سانو توحید دی سمجھ عطا فرما مالکہ جڑے مقروض نے قرضے ادا کر دے کرائے تے مکانہ تے نے ذاتی مکان دے تے مالکہ جنہاں نو پیسہ روپیہ دیتا ہی اللہ انہوں نے عاجزی انکساری بھی نصیب کر یا الہ العالمین اپنی رحمت دے نال پیسہ دویں عزت دویں عہدہ دویں تے اللہ اپنی دکھی انسانیت دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ وڈے بولاں تو محفوظ فرما اللہ وڈے بولاں تو محفوظ فرما منہ دے وڈے بول بندے نو ڈونگھی جگہ دے سن دیندے نے اللہ وڈے بولاں تو محفوظ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ شفا دے دے اپنی رحمت نہ شفا دے دے اپنی رحمت نہ صحت دے دے اللہ تعالیٰ اپنا تزکیہ کرن دی توفیق دے دے ہر حال چ ذکر کرن والا بنا دے نمازی بنا دے
اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما، زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی عبد الماجد صاحب، انہوں نے والدین، احباب جماعت اور دیگر جنہ ساتھیاں میں دعا لی کیا ہے، والدین اللہ سبنا تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، اللہ جہنم تو بچا تے جنت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا الہ العالمین حیا والی اکھ نصیب کر دے، اللہ ساڈی تنہائی پاک، اللہ اپنی رحمت تے طاقت نہ ساڈی تنہائی پاک کر دے، اللہ سانو اپنی نعمتاں دا شکر گزار بنا، جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔